چیونٹی اور ہاتھی کی کہانی۔ ایک دن ایک جنگل میں ایک بہت بڑا ہاتھی رہتا تھا۔ وہ ہاتھی بہت مغرور تھا اور خود کو سب سے طاقتور سمجھتا تھا۔ وہ جنگل کے چھوٹے جانوروں کا مذاق اڑاتا اور ان کو تنگ کرتا تھا۔ خاص طور پر وہ چیونٹیوں کو ہمیشہ تنگ کرتا تھا۔ جب بھی وہ چیونٹیوں کے قریب سے گزرتا اپنے بھاری قدموں سے ان کے گھونسلوں کو کچل دیتا۔ ایک دن چیونٹیاں اکٹھی ہوئیں اور سوچنے لگیں کہ ہاتھی کو سبق سکھایا جائے۔ وہ سب مل کر ہاتھی کے پاس گئیں اور کہا، ہاتھی بھائی باکرم ہمیں تنگ نہ کریں۔ ہم بھی اس جنگل کے رہائشی ہیں اور ہمیں امن سے جینے دو۔ لیکن ہاتھی ہنسا اور کہا، تم چھوٹی چھوٹی چیونٹیاں مجھے کیا نقصان پہنچا سکتی ہو؟ تم میری طاقت کے سامنے کچھ بھی نہیں ہو۔ چیونٹیاں سمجھ گئیں کہ ہاتھی ان کی بات نہیں سمجھے گا، تو انہوں نے ایک منصوبہ بنایا۔ ایک رات جب ہاتھی گہری نیند میں تھا، چیونٹیاں اس کے کان میں گھس گئیں اور اسے کاٹنے لگیں۔ ہاتھی کی نیند خراب ہو گئی اور وہ درد سے بلبلا الفاٹے۔ اس نے اپنے کانوں کو زور زور سے ہلانا شروع کر دیا، لیکن چیونٹیاں باہر نہ نکلیں۔ ہاتھی بہت پریشان ہوا اور بھاگتا ہوا چیونٹیوں کے بل کے پاس پہنچا۔ چیونٹیاں باہر نکل آئیں اور ہاتھی سے کہا، اب سمجھ آئی کہ ہم چھوٹے ہونے کے باوجود کتنی طاقت رکھتی ہے۔ ہاتھی نے معافی مانگی اور وعدہ کیا کہ آئندہ وہ کسی کو تنگ نہیں کرے گا۔ چیونٹیاں خوش ہو گئیں اور ہاتھی کے ساتھ امن سے رہنے لگیں۔ سبق: ہمیں کبھی بھی اپنی طاقت کا غلط استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ چیونٹی اور ٹڈے کی کہانی۔ بہت عرصہ پہلے ایک باغ میں ایک چیونٹی اور ایک ٹڈا رہتے تھے۔ خوش قسمت اور خوش مزاج ٹڈا ہمیشہ باغ میں گاتے اور ناچتے وقت گزارتا تھا۔ اس کی دوست چھوٹی چیونٹی ہر وقت کام میں مصروف رہتی تھی۔ گرمیوں کے عروج پر بھی چیونٹی قریبی کھیتوں سے اناج اپنی پیٹھ پر لے جاتی تھی اور اپنے گھر میں محفوظ طریقے سے ذخیرہ کرتی تھی۔ ٹڈا ہمیشہ محنتی چیونٹی کا مذاق اڑاتا تھا۔ وہ اکثر اس سے کہتا تھا کہ وہ سارے کام چھوڑ کر گانے اور ناچنے میں اس کے ساتھ شامل ہو جائے۔ چیونٹی نے شامل ہونے سے انکار کر دیا اور ٹڈے کو مشورہ دیا کہ وہ اپنے لیے بھی سردیوں کے لیے کھانا ذخیرہ کرنا شروع کر دے۔ ٹڈا مسکرایا اور بولا، ابھی بہت وقت ہے اور سب ٹھیک ہے۔ چیونٹی کندھے اچکا کر اپنے روزمرہ کے معمولات پر چلتی رہی۔ ٹڈا باغ کے درختوں کے سائے میں بیٹھ کر خوشی سے گاتا رہا۔ گرمی آہستہ آہستہ ختم ہونے لگی، لیکن اس کا ٹڈے پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ جلد ہی موسم بدل گیا۔ موسم سرما میں درجہ حرارت جم گیا اور ٹڈے کو احساس ہوا کہ اس کے پاس کھانا نہیں ہے۔ اس نے کچھ ڈھونڈنے کے لیے ادھر ادھر دیکھا، لیکن سردی اتنی تھی کہ وہ مشکل سے ہل سکتا تھا۔ ہر چیز برف سے ڈھکی ہوئی تھی۔ اچانک اسے اپنی اچھی دوست چیونٹی یاد آئی اور اس نے سوچا، وہ مجھے ضرور کچھ کھانا پیش کرے گی۔ وہ چیونٹی کے گھر گیا اور کہا، اے مجھے اندر آنے دو کیونکہ میں ٹھنڈا، کمزور اور بھوکا ہوں، لیکن چیونٹی نے انکار کر دیا۔ چیونٹی نے ٹڈے سے کہا، میں نے تمہیں سردیوں کے لیے کھانا ذخیرہ کرنے کا مشورہ دیا تھا، لیکن تم نے میری باتوں کو نظر انداز کیا اور اس کے بجائے مجھ پر ہنسا۔ مجھے افسوس ہے، لیکن میرے پاس صرف اپنے لیے دانے ہیں۔ ٹڈے کو پھر احساس ہوا کہ اسے اپنے وقت کو باغ میں گانے اور سستانے میں ضائع کرنے کے بجائے بہتر طور پر استعمال کرنا چاہیے تھا۔ اس کہانی کا اخلاقی سبق یہ ہے کہ وقت ضائع کرنا مشکلات کا باعث بن سکتا ہے اور اپنے وقت کا زیادہ سے زیادہ استعمال کرنے سے بہت سے فوائد حاصل ہو سکتے ہیں۔ چیونٹی اور فاختہ کی کہانی۔ گرمی کے ایک گرم دن میں ایک چیونٹی پانی کی تلاش میں تھی۔ کچھ دیر گھومنے کے بعد وہ دریا کے قریب آئی۔ پانی پینے کے لیے وہ ایک چھوٹی چٹان پر چڑھ گئی۔ پانی پینے کی کوشش میں وہ پھسل کر ندی میں گر گئی۔ درخت کی ایک شاخ پر ایک فاختہ بیٹھی تھی، جس نے چیونٹی کو دریا میں گرتے دیکھا۔ فاختہ نے جلدی سے ایک پتی نکالی اور جدوجہد کرنے والی چیونٹی کے پاس دریا میں گرا دی۔ چیونٹی پتے کی طرف بڑھی اور اس پر چڑھ گئی۔ جلد ہی پتی خشک زمین کی طرف بڑھ گئی اور چیونٹی باہر کود پڑی۔ اس نے درخت کی طرف دیکھا اور فاختہ کا شکریہ ادا کیا۔ بعد میں اسی دن قریب ہی ایک پرندہ پکڑنے والا فاختہ پر جال ڈالنے ہی والا تھا کہ چیونٹی نے اسے دیکھا اور اندازہ لگایا کہ وہ کیا کرنے والا ہے۔ فاختہ آرام کر رہی تھی اور اسے پرندے پکڑنے والے کے بارے میں کچھ پتہ نہیں تھا۔ چیونٹی نے جلدی سے پرندہ پکڑنے والے کو پاؤں پر کاٹ لیا۔ درد کو محسوس کرتے ہوئے پرندے پکڑنے والے نے اپنا جال کو پھینکا اور وہ ہلکے سے چیخا۔ فاختہ نے اسے دیکھا اور جلدی سے اڑ گئی۔ اس کہانی کا اخلاق سبق یہ ہے کہ اگر تم نیکی کرو گے تو بھلائی تمہارے حصے میں آئے گی۔